جماعت اسلامی احتجاج کر رہی ہے لیکن اس کے مطالبات کتنے قابل عمل ہیں۔ گجرانوالہ میں بجلی کا بل ایک اور جان لے گیا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے مبارک ثانی فیصلے کے بعد رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے۔ یہ موضوعات ہمارے پروگرام کا حصہ ہے لیکن پہلے بات ہوگی تحریک انصاف کی۔ تحریک انصاف کے فیصلوں اور بیانات میں کنفیوژن ہے۔ پارٹی کا لہجہ اور پینترا بدلتا جا رہا ہے۔ کبھی سپہ سالار کو پھر سے غیر جانبدار ہونے کا پیغام بھجوایا جاتا ہے، کبھی فوج سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے اور آپ میں لڑائی کرانے والی تو حکومت ہے، کبھی چند ماہ بعد اپنی حکومت بننے کی پیشگوئیاں کی جاتی۔ تحریک انصاف نے بانی تحریک انصاف کی قید کا 1 سال مکمل ہونے پر 5 اگست کو ملک بھر میں جلسوں اور دھرنوں کا اعلان کر دیا۔ لہجوں اور پیتروں میں اس بدلاؤ کی آخر وجہ کیا ہے؟ تحریک انصاف کے لیے آج کی اچھی خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے مزید 93 اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کو پی ٹی آئی کا تسلیم کر لیا۔ آج نیب کیس کی سماعت کے دوران بانی تحریک انصاف اور نیب پروسیکیوٹر جنرل مظفر عباسی کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی، کیونکہ بانی تحریک انصاف نے نیب والوں کو ضمیر فروش کہہ دیا۔ کہا نیب کو پیسے دے کر جو مرضی کہلوایا جا سکتا ہے، جس پر نیب کے پروسیکیوٹر جنرل مظفر عباسی غصے میں آ گئے اور کہا کہ آپ میرے ساتھ پرسنل نہ ہو، کیس پر بات کریں۔ سردار مظفر عباسی نے بانی تحریک انصاف سے کہا آپ مجھے 30,000 روپے میں مکمل ڈنر اور ٹی سیٹ راجہ بازار سے خرید کر دکھائیں۔ کیا محمد بن سلمان نے آپ کو 30,000 مالیت کا ڈنر سیٹ اور ٹی سیٹ تحفے میں دیا تھا؟ تلخ جملوں کے تبادلے کے بعد عدالت نے سماعت میں وقفہ کر دیا۔ وقفے کے بعد سماعت شروع ہوئی تو بانی پی ٹی آئی نے مظفر عباسی سے معذرت کی، جسے نیب پروسیکیوٹر نے قبول کر لیا، جبکہ آج اڈیالہ جیل میں انہوں نے ایک بار پھر یہ تسلیم کیا کہ جی ایچ کیو کے باہر پرامن احتجاج کی کال دی تھی۔ اس سے پہلے بانی تحریک انصاف کا سپہ سالار کو نیوٹرل ہونے کا پیغام بھی خبروں کی زینت بن چکا ہے۔ یہ پیغام ان کی بہن علیمہ خان کے توسط سے میڈیا تک پہنچا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے بھی یہی پیغام دہرایا۔ حالانکہ اس سے پہلے بانی پی ٹی آئی نیوٹرل ہونے کے سخت خلاف ہوتے تھے، کہتے تھے نیوٹرل ہونے کی تو اللہ نے اجازت ہی نہیں دی ہے، جبکہ آج بیرسٹر گوہر کے ذریعے انہوں نے نیوٹرل ہونے کی وضاحت بھی کی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ادارہ غیر سیاسی ہو کر اپنے فرائض سر انجام۔ میں تو کہتا ہوں یہ پنوتی اعظم ہے۔ پنوتی کیا ہوتا ہے؟ منحوس۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے۔ میری اداروں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں۔ جنرل عاصم کو ایک پیغام بھیجا ہے کہ ہم آپ سے صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں آپ نیوٹرل ہو جائیں۔ خان صاحب نے وہ ورڈنگ کا آج میں اڈیالہ جیل میں کہا ہے کہ ہمارا مطالبہ یہی ہے، نیوٹرل کا مطالبہ یہی، غیر سیاسی ہو جاؤ۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنے حدود میں رہتے ہوئے اپنے فرائض انجام دے۔ تحریک انصاف کے لہجے اور پینترے میں بدلاؤ کے اشارے اسد قیصر کے دعوے اور حکومت کی تشویش سے بھی ملتے ہیں۔ اگر ایک جانب اسد قیصر کہتے ہیں دسمبر میں حکومت تحریک انصاف کی آ چکی ہوگی اور وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی ہوں گے، جبکہ رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی قیادت نجی محفلوں میں کہتی ہے ہماری بات ہو گئی۔ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیاں بنانے والی عسکری تنصیبات پر حملہ کرنے والی افسران کو مخاطب کر کے ان پر الزامات لگانے والی تحریک انصاف اب یہ بھی کہنے لگی ہے کہ یہ تو حکومت ہے جو تحریک انصاف اور فوج کو لڑا رہی ہے۔ جنرل عاصم منیر جو کہ چیف آف دی آرمی سٹاف ہیں، ان کو یہ چیز باور ہونی چاہیے، ریلائز ہونا چاہیے کہ موجودہ جو پی ڈی ایم کی یا شہباز شریف کی جو حکومت ہے، ان کی پوری کوشش ہے کہ فوج کو اور پی ٹی آئی کو اور پاکستان کی عوام کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا جائے۔ تو کیا اب تحریک انصاف سیاسی کھیل کھیلنے کے لیے کوئی نئی حکمت عملی بنا چکی ہے؟ بات کریں گے اس حوالے سے۔ میں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب سردار لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس مختصر سے وقت کے بعد۔